اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. صدق اللہ مولانا العظیم. وَاتْلُو اور آپ تلاوت کریں ما اوحی الیک اس قرآن مجید کو جو وحی کیا گیا ہے آپ کی طرف من کتاب ربک اپنے تیرے رب کی کتاب میں سے لا مبدل لکلماتہ نہیں کوئی تبدیل کرنے والا اللہ کے فیصلوں کو ولن تجد من دونہ ملتحدا اور ہرگز نہیں پائیں گے آپ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس جائے پناہ. واصبر نفسک اور ثابت قدم رکھیں آپ اپنے آپ کو مع الذین ان لوگوں کے ساتھ یدعون ربہم جو پکارتے ہیں اپنے رب کو بالغداۃ والعشی پہلے پہر اور پچھلے پہر یریدون وجہہ وہ چاہتے ہیں اللہ کی رضا کو ولا تعد عیناک عنہم اور نہ آپ ہٹائیں اپنی آنکھیں ان سے ترید زینت الحیات الدنیا تاکہ آپ چاہیں دنیا کی زندگی کی زینت کو ولا تطع اور ہرگز آپ اطاعت نہ کریں من ایسے لوگوں کی اغفلنا قلبہ کہ غافل کر دیا ہم نے اس کے دل کو عن ذکرنا اپنی یاد سے واتبع ہواہ اور اس نے اتباع کی اپنی خواہشات کی وکان امرہ فرطا اور ہے اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا. میرے محترم بھائیو دوستو بزرگوں اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ کے اندر غریب لوگوں کی تعریف کی ہے غرباء کی عظمت بیان کی ہے فقیر لوگوں کی جو صحابہ کرام تھے اللہ رب العزت نے ان کی عظمت بیان کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر قریش مکہ کا ایک وفد آیا سرداروں کا سردار لوگ تھے جس کے اندر عیینہ بن حصن کی قیادت کے اندر وہ ان کا نمائندہ بنا. اس نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان ہمارے سرداروں کو جانتے ہیں؟ حضور نے فرمایا بالکل میں جانتا ہوں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی بات سننے کے لیے آئے ہیں آپ کی تبلیغ سننے کے لیے آئے ہیں لیکن ہمارے سننے کے لیے ایک شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی مجلس کے اندر جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو فقیہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو غریب صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی اسی ایک جگہ کے اوپر بیٹھے ہیں اور ہم بھی انہی کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی بات سنیں یہ ہم گوارہ نہیں کرتے ہماری عزت یہ بات گوارہ نہیں کرتی لہذا آپ ان غریب صحابہ کرام کو اٹھا دیں پھر ہم آپ کی بات سنیں گے. جب انہوں نے یہ بات کی تو حق تو یعنی کہ ہے کہ اگر یعنی کہ والد اپنی مجلس سے اپنے بیٹے کو اٹھا دے تو اللہ نے اجازت دی ہے کہ ٹھیک ہے کسی بات کے لیے کوئی یعنی کہ خصوصی بات کے لیے والد اپنے بیٹے کو مجلس سے اٹھا سکتا ہے اور اسی طرح استاد اپنے شاگرد کو کہے کہ تو چلا جا ہم نے کوئی خصوصی بات کرنی ہے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. اور اسی طرح یعنی کہ پیر اگر اپنے مرید کو اٹھائے تو
یعنی کہ ظاہری طور پر وہ جائز ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن اقدس کے اندر بھی یہی خیال آیا کہ اگر میں ان کو اٹھا دوں، اور یہ لوگ یہ تو ہیں بھی میرے پکے ساتھی، مخلص ساتھی ہیں، لہذا اگر یہ اٹھ جائیں اور کفار مکہ بات سن لیں، شاید کہ ان میں سے کوئی مسلمان ہو جائے، تھوڑا سا ذہن کے اندر خیال آیا، تو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا۔ اگر یہ کام کریں گے تو دنیا کے اندر غرباء کو ہر مجلس سے اٹھا دیا جائے گا اور کہیں گے یہی سنت ہے۔ غرباء کو ذمہ داروں کے ساتھ نہ بٹھانا یہی سنت ہے، غرباء کو پیچھے کر دینا اور ذمہ دار کو آگے عزت دینا یہی سنت ہے، یہی یعنی کہ سنت طریقہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان صحابہ کرام کی عظمت بیان فرمائی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، میرا پیارا پیغمبر آپ کا کام یہ ہے کہ آپ تلاوت کریں اپنے رب کی کتاب کو، لا مبدل لکلمات، اللہ کے کوئی فیصلے تبدیل ہونے والے نہیں ہیں۔ ذمہ داروں کے لیے بھی ایک ہی کتاب ہے اور غریبوں کے لیے بھی ایک ہی کتاب ہے، کوئی اللہ کے فیصلے تبدیل کرنے والے ہونے والے نہیں ہیں۔ جمعہ کے اندر ذمہ دار اور غریب ایک ہی صف کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، نماز کے اندر ایک ہی صف کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، لہذا ان کے لیے الگ یعنی کہ بیٹھک اور ان کے لیے الگ بیٹھک یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور ہرگز نہیں پائیں گے آپ اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ۔ اگر اللہ رب العزت کی معاذ اللہ حکم کی تھوڑی سی مخالفت ہو جائے تو اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں ہوگا، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن کے اندر بھی نہیں تھا کہ تھوڑی سی اللہ کے حکم کی مخالفت ہو جائے۔ بہرحال اللہ رب العزت غریب صحابہ کرام کی عظمت بیان فرما رہے ہیں۔ وَاصْبِرْ رَبْ نَفْسَكَ، اور آپ روکے رکھیں اپنے نفس کو، آپ مضبوط کریں اپنے نفس کو، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی، پہلے پہر بھی اور پچھلے پہر بھی، یریدون وجہہ، چاہتے ہیں وہ اللہ کی رضا کو۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ اپنے آپ کو غرباء کے پاس ہی رکھیں، غریب صحابہ کرام کو اپنے پاس ہی رکھیں، ان کو نہ اٹھائیں، جو پہلے پہر بھی صبح بھی شام بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور ان کا ذکر کرنے کا مقصد کوئی اپنی عزت نہیں ہوتا بلکہ یریدون وجہہ، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور نہ آپ ہٹائیں اپنی آنکھوں کو ان سے، ترید زینت الحیات الدنیا، تاکہ آپ چاہیں دنیا کی زندگی کی زینت کو، یعنی آپ ان سے اپنی آنکھیں نہ ہٹائیں بلکہ ان کی طرف دیکھیں، ان کے ساتھ بیٹھیں اور اس کے بعد ان کے ساتھ ہی بات کریں، تاکہ یعنی کہ اگر آپ کے ذہن کے اندر یہ ہو کہ میری مجلس کے اندر یعنی کہ ذمہ دار آئیں گے اور لوگ کہیں گے کہ میری مجلس کے اندر ذمہ دار بیٹھے ہوئے تھے، ترید زینت الحیات الدنیا، شاید کہ آپ کے ذہن کے اندر یہ ہو کہ یہ دنیا کی زندگی کی زینت بن جائے۔ وَلَا تُطِعْ، اور ہرگز آپ اطاعت نہ کریں ایسے شخص کی، اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہے اپنی یاد سے۔ کافروں کے دل تو غافل ہیں اللہ کی یاد سے، کافر تو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، لہذا جو ذکر اللہ کرے جو دل اور جو ذکر اللہ نہ کرے دل، یہ دونوں دل برابر تو نہیں ہو سکتے۔ باقی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کسی یعنی کہ کالے کو گورے کے اوپر، کسی ذمہ دار کو غریب کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے مگر یہ کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں وہی فضیلت والا ہے جو زیادہ اللہ رب العزت کی ذات سے ڈرنے والا ہو۔ لہذا واتبع ہواہ، آپ ہرگز ایسے شخص کی اتباع نہ کریں جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور وہ انسان اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، اپنے خواہش کی اتباع کرتا ہے، جو اس کے جی کے اندر آئے وہی یعنی کہ اس کی اتباع کرتا ہے۔ وکان امرہ فرطا، اور ہے اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا، حد سے بڑا ہوا معاملہ ہے، یعنی حد سے بڑا ہوا یہ گناہ گار آدمی ہے، لہذا آپ ان کی اطاعت نہ کریں۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، کہہ دیجئے حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، پس جو شخص چاہے وہ ایمان لے آئے اور جو شخص چاہے وہ کفر کرے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے ظالم لوگوں کے لیے ایسی آگ، احاطہ بہم سرادقها، کہ احاطہ کر لیں گی ان کا اس کی کناتیں، وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر یہ پانی طلب کریں گے، یغاثوا بماء، تو ان کی مدد کی جائے گی ایسے پانی کے ساتھ، کالمہل، جو تل چھٹ کی طرح ہوگا، یشوی الوجوہ، جو بھون کے رکھ دے گا چہروں کو، بیس شراب، بہت ہی برا پانی ہے، بہت ہی برا پینا ہے، وساعت مرتفقہ، اور بہت ہی بری آرام گاہ ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا حق تمہارے رب کی طرف سے آ گیا ہے،
قرآن مجید تمہارے رب کی طرف سے آ گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے رب کی طرف سے آ گئی ہے، لہذا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، ہم کوئی تمہارے شرطوں کا قائل نہیں ہیں۔ جو انسان مرضی ہے جس کی ایمان لے آئے اور جس کی مرضی ہے کفر کرے، یہ نہیں ہے کہ تم شرطیں لگاتے رہو کہ ہم یعنی کہ یہ شرط ہماری پوری ہوگی تب ہم حضور کی بات سنیں گے وغیرہ نہیں سنیں گے۔ لہذا اللہ کوئی تمہارا محتاج نہیں ہے۔ فمن شاء فلیؤمن، تمہاری مرضی ہے ایمان لے آؤ، ومن شاء فلیکفر، اگر تمہاری مرضی ہے کفر کرو۔ وَإِنَّا أَعْتَدْنَا، لیکن یہ یاد رکھو کہ اگر تم کفر کرو گے، کفر اختیار کرو گے، کلمے سے انکار کرو گے، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، بے شک ہم نے ظالم لوگوں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، احاطہ بہم، جو ان ظالموں کو احاطہ کر لے گی، سرادوں کا اس کی کناتیں، جس طرح خیمے کے اندر یعنی کہ خیمہ جو ہے نا لوگوں کا احاطہ کر لیتا ہے، اسی طرح آگے پیچھے اوپر نیچے ساری آگ ہی آگ ہوگی جو ان کافروں کا اور ظالم لوگوں کا احاطہ کر لے گی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اگر پانی طلب کریں گے، يُغَاثُوا بِمَاءٍ، تو ان کی مدد کی جائے گی، مدد طلب کریں گے تو ان کی مدد کی جائے گی ایسے پانی کے ساتھ، کالمہلی، جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، جیسے تیل ہو اور تیل کے اندر جو تلچھٹ جو گند ہوتا ہے وہی گند ہوگا جو ان کو یعنی کہ پلایا جائے گا۔ یا محل کا معنی تانبا بھی ہوتا ہے، وہ گرم بہت زیادہ ہوتا ہے، لہذا اللہ نے ارشاد فرمایا اگر پانی طلب کریں گے تو ان کو پانی دیا جائے گا، یہ تلچھٹ والا اور اسی طرح تانبے والا پانی، پگھلا ہوا تانبا ان کو پلایا جائے گا۔ یشفی الوجوہ، جو منہ کے قریب کریں گے تو بھون کے رکھ دیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان کا کھانا جو ہے شجرۃ الزقوم، زری کا لفظ ہے کہ جھاڑیاں کھلائیں گے اللہ کے ذات، جھاڑیاں، یہ کانٹے دار جھاڑیاں جو ہے نا، یہ جو کانٹے دار یعنی کہ اپنا ٹہنیاں، یہ ان کو کھلائی جائیں گی زبردستی طور کے اوپر۔ یا اسی طرح غسلین، دھون، جو یعنی کہ پیپ وغیرہ نکلتی ہے، یہ یعنی کہ گندگی وغیرہ، یہ ان کو پلائی جائے گی ان کی یعنی کہ پیاس اور اس کے بعد بھوک ختم کرنے کے لیے۔ یا فقط ماہم، یہ جیسے ہی پئیں گے آنتیں اس کی نکل جائیں گی نیچے والے رستے سے، اس کی آنتیں نیچے والے رستے سے نکل جائیں گی، اور پھر اللہ رب العزت دوبارہ منہ سے اس کی آنتیں ان کے اندر داخل کریں گے۔ لہذا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یشفی الوجوہ، ایسا کھولتا ہوا تانبا ہوگا، ایسا کھولتا ہوا تلچھٹ ہوگا جو منہ کو بھون کے رکھ دے گا، بے سے شراب، بہت ہی برا پینا ہے، وساعت مرتفقہ، اور بہت ہی بری جہنم آرام گاہ ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کیے، نیک عمل بھی کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، بے شک ہم نہیں ضائع کرتے اس شخص کا اجر احسن عملا جو اچھے عمل کرے، جو نیک عمل کرے اللہ رب العزت اس کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ ہمیشہ اللہ رب العزت نے کافروں کے ساتھ مسلمانوں کا تذکرہ کیا، پہلے اگر جہنم کا تذکرہ کیا تو پھر جنت کا تذکرہ کیا، پہلے اگر اپنے غصے کا تذکرہ کیا تو ساتھ ہی اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کا تذکرہ کیا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے کافر ہے، اللہ کو غصہ آئے تو پھر مسلمان کے اوپر بھی غصہ آ جائے، یہ بات نہیں ہے۔ کافر کے اوپر اگر اللہ کو غصہ آئے گا تو مسلمان کے اوپر اللہ کی رحمت ہوگی۔ لہذا فوراً ہی اللہ رب العزت نے جیسے ہی اپنی سختی کا تذکرہ کیا، ساتھ ہی ساتھ اپنی نرمی کا بھی تذکرہ کیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جو شخص ایمان لے آئے اور صرف کلمہ پڑھ کے گھر نہ بیٹھ جائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کرے، نمازیں پڑھے، حج کرے اگر ذمہ دار ہے، اور روزے رکھے رمضان کے، زکوٰۃ ادا کرے اگر یعنی کہ 52.5 تولے چاندی کی رقم اگر اس کے گھر کے اندر موجود ہے سامان کو مل ملا کر، تو سال کے بعد اس کے اوپر 40 روپے میں سے 1 روپیہ زکوٰۃ آتی ہے۔ لہذا جتنی پیسے ہوں گے وہ اس کی یعنی کہ شمار کر کے زکوٰۃ ادا کرے گا، وگرنہ اگر زکوٰۃ یہ یعنی کہ اپنا یعنی کہ 40 روپے میں سے 1 روپیہ، 100 روپے میں سے 2.5 روپے، لہذا یہ بہت ہی تھوڑے پیسے ہیں، انسان کا مال حلال ہو جاتا ہے۔ ایسے تو انسان دوائیوں کے اوپر پیسے لگا لیتا ہے، یہ سارا کا سارا انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس کا مال یعنی کہ غلط جگہوں کے اوپر یعنی کہ استعمال نہیں ہوتا، تو اس لیے بہت تھوڑے پیسے یعنی کہ ہیں یہ زکوٰۃ کے۔ سال کے بعد اگر انسان کے پاس زیورات رکھے ہوئے ہیں یا ایسے یعنی کہ مال وغیرہ ہے تو انسان سارے یعنی کہ دکان وغیرہ تجارت جو کاروباری حضرات ہیں یہ سارے کے سارے اپنے مال کے یہ پیسے لگائیں گے، پھر اس میں سے 40 روپے میں سے 1 روپے کے حساب سے سال کے بعد جو ہے یہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نیک عمل بھی کرے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، بے شک ہم اچھے عمل کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ اولئک لہم جنات، نیک اعمال کے بدلے اللہ کیا دیں گے؟ یہی لوگ ہیں لہم جنات، جن کے لیے باغات ہوں گے عدن، ہمیشہ رہنے کے لیے، ہمیشہ یہ باغات کے اندر رہیں گے،
تجری من تحتہم الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یحلون فیہا من اساور، پہنائے جائیں گے یہ اس جنت کے اندر، من اساور کنگن، من ذہب سونے کے، ویلبسون اور یہ پہنیں گے، ثیابا خضرا سبز کپڑے، من سندس موٹے ریشم کے، من سندس بریک ریشم کے، واستبرقن اور موٹے ریشم کے، متکئین فیہا علی الارائک، تکیہ لگائے ہوں گے ان باغات کے اندر، علی الارائک کے تختوں کے اوپر، نعم ثواب بہترین بدلہ ہے، وحسنت مرتفقہ اور کیا ہی اچھی آرام گاہ ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یہ یعنی کہ باغات کے اندر اللہ ان کو داخل کریں گے، اور باغات کے اندر دنیا کے اندر انسان لوہے کا کڑا استعمال نہیں کر سکتا، لوہے کا کڑا پہننا بالکل حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جہنمیوں کی علامت ہے یہ لوہے کے کڑے پہننا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ جو چین ہے یہ یعنی کہ اسٹیل کی یا اپنا دوسری چین والی گھڑی یا چین استعمال کرنا یہ بھی مکروہ ہے، گناہ ہے۔ نماز تو ہو جائے گی اس کے اندر، مکروہ ہے، البتہ چمڑے والی چین چمڑا اس کا استعمال کرنا بالکل جائز ہے۔ لہذا اس لیے دنیا کے اندر تو انسان سونا چاندی تو بالکل حرام ہے، لوہے وغیرہ بھی استعمال نہیں کر سکتا، لیکن آخرت کے اندر اللہ رب العزت سونے کے کنگن پہنائیں گے اس کو، اور اس کے بعد ریشم کے کپڑے ہوں گے دنیا کے اندر، ریشم مردوں کے اوپر حرام ہے، عورتیں استعمال کر سکتی ہیں۔ آخرت کے اندر اللہ رب العزت ریشمی پوشاک پہنائیں گے انسان کو، ایسی خوبصورت پوشاک ہوگی، موٹے کپڑے بھی ہوں گے، اور اس کے بعد بریک ریشمی کپڑے بھی ہوں گے، متکئین فیہا علی الارائک، یہ وہاں پر تختوں کے اوپر جو ہے تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، جس طرح کوئی مجلس ہوتی ہے یا یعنی کہ کوئی بڑوں کی یعنی کہ ایک کٹ ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی جنت کے اندر بھی یعنی کہ ایسے یعنی کہ جس طرح ذمہ دار دیرے کے اوپر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور اس کے بعد اپنے باغات کے اندر اور پھل پھول کے اندر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس طرح یہ جنتی آدمی بھی تکیہ لگائے ہوں گے، اپنے تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے۔ نعمت ثواب، اللہ نے فرمایا بہترین بدلہ ہے، بہترین اچھا بدلہ ہے، اعمال کا بدلہ جو اللہ آخرت کے اندر دیں گے بہترین بدلہ ہے، وحسنت مرتفقہ اور بہت ہی اچھی آرام گاہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے جس طرح اللہ نے ہمیں یہاں پر اکٹھا کیا، اللہ جنت میں ہم سب کو اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہمارے تمام گناہوں سے درگزر فرمائیں۔